बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में भी दो हिस्से शामिल हैं। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल करूँगी कमेंट बॉक्स में पूछे गए वो अहम तरीन ख्वाब और उनकी ताबीरात जो आपने मुझसे पूछी हैं। इन ख्वाबों की ताबीरात बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि आपने अगर इस तरह के ख्वाब देखे हैं तो आपको उसकी ताबीरात पता लग जाएं और आपकी मालूमात में भी इजाफा हो जाए। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 10 ख्वाब। अगर किसी ने भी इसमें से एक ख्वाब देख लिया, इसका मतलब ये है कि शादी के लिए जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो बहुत जल्द नए साल में कबूल होने वाली हैं और इंशाअल्लाह ताला 2025 इनकी शादी का साल होगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उसका रिप्लाई दे दूंगी। ख्वाब मुख्तसर और जामिया लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें। अपने मुकम्मल ख्वाहिश ज़रूर लिखा करें कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पे देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। एक बात की वजाहत यहाँ मैं ज़रूर करूँगी कि कुछ बहनें जब ख्वाब लिखती हैं तो उनके टेक्स्ट क्लियर नहीं होते, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते और मुझे मजबूरन ये लिखना पड़ता है कि मेहरबानी करके इस ख्वाब को आप दोबारा तहरीर करें। तो टेक्स्ट क्लियर लिखें ताकि समझ में आ सके। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान या अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम और वालिद के नाम के साथ और अपना मसला लिखकर भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इज्तिमाई दुआ करवा दूंगी। तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि जब भी दुआ करवाई जाए तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाता है तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। नए लोग जो वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो सुनने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और फिर कमेंट लिखा करें। मेरे पास कमेंट ज़्यादा आते हैं और लाइक्स कम। मेहरबानी करके लाइक्स भी उतने ही होने चाहिए जितने कमेंट्स हों। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ख्वाब गुल अली आईडी के नाम से हमारी बहन लिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई हमारे घर फलों की छोटी सी टोकरी लेकर आया है जिसमें छोटे छोटे ग्रीन एप्पल्स होते हैं। घर में मौजूद सब लोग उस टोकरी को देखते हैं और उसमें से एप्पल लेते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता टोकरी को देख के। फिर जब टोकरी मेरे सामने जाती है और मैं उसमें से सेब लेती हूँ तो मैं टोकरी के दरमियान से एप्पल को ले लेती हूँ जो पूरा रेड होता है और बहुत बड़ा होता है, जिसे देखा कि मैंने और घर वाले सब हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा सेब है। और फिर मैं उस एप्पल को हाफ कर लेती हूँ जो अंदर से बिल्कुल फ्रेश और बहुत खूबसूरत होता है। मैंने ख्वाब में ख़ुद को एप्पल खाते हुए नहीं देखा, लेकिन एप्पल मेरा होता है और मेरे हाथ में ही रहता है। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि ख्वाब में सब्ज़ यानी कि हरा सेब देखना बेटा होने की दलालत करता है शादीशुदा के लिए, और अगर गैर शादीशुदा ऐसा ख्वाब देखे तो ये खुशखबरी सुनने की अलामत होगी। अगर कोई शख्स सुर्ख सेब देखता है तो किसी आदमी से नफ़ा हासिल होगा। ख्वाब में सेब खैर पर दलालत करता है। और इस बहन ने भी ख्वाब में यही देखा कि बहुत बड़ा रेड एप्पल होता है जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं और ये उसको काटती हैं, जो अंदर से भी बिल्कुल फ्रेश, खूबसूरत और मीठा होगा। अगर सेब बहुत ज़्यादा मीठा देखा जाए, शीरी देखा जाए तो खुशखबरी मिलने की दलालत करता है। एक हमारी दूसरी बहन है, उन्होंने भी लिखा, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि एक पानी का चश्मा है, काफ़ी ऊंचाई से पानी बह रहा है, साथ ही ग्रीन ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत सा, उस पर बहुत सारे फूल हैं मुख्तलिफ रंग के। वो सारा मंज़र इतना खूबसूरत था कि ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर कोई ऐसा मंज़र हो ही नहीं सकता। मैं उठकर बेखुदी के आलम में बैठ गई और इतनी मैं खुश थी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी। मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर इन बहन को यूँ बताई गई कि ख्वाब बहुत अच्छा है,
ایسا اچھا خوبصورت منظر دیکھنا نیکی اور بزرگی کی دلیل ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی خوشی ہے، فرحت اور مسرت کو محسوس کرنا ہوگا اور ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں چشمہ دیکھتا ہے، ہریالی دیکھتا ہے اور بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے تو ان کے مطابق یہ جنت کی صفات ہیں، شہادت نصیب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تیسرا خواب ہماری بہن فریدہ شاہ نے پوچھا ہے، وہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر سفید بادل ہیں اور 4 مینار اور گنبد بنا ہوا ہے، پنک اور وائٹ کلر کا، اور سامنے لکھا ہوا تھا دعا قبول ہونے کی نشانی۔ میں رونے لگ جاتی ہوں، اپنی امی سے بولتی ہوں امی اللہ کا کرشمہ ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پلیز اس کی تعبیر بتائیے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی گئی کیونکہ انہوں نے سفید بادل دیکھا اور اس کے علاوہ آسمان کے اوپر انہوں نے 4 مینار گنبد کے بنے ہوئے دیکھے جو گلابی رنگ کا اور سفید رنگ کا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ یہ کچھ دعائیں بڑی شدت کے ساتھ مانگ رہی ہیں اس لیے ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ فریدہ شاہ، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے، آپ کی نیک دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، آپ کو غم سے نجات ملے گی، آپ کی شدت سے مانگی گئی دعائیں اب بس قبول ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ ایک اور اہم ترین خواب ہمارے بھائی زین قریشی نے پوچھا ہے، وہ لکھتے ہیں آپ ہی میں لڑکا ہوں اور خواب میں بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت رنگ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں اور بہت پیارے ایئر ٹاپس بھی دیکھتا ہوں اور خود کو شیشے میں بھی دیکھتا ہوں، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جس طرح لڑکی کے لیے خواب میں شیشہ دیکھنا شادی کی علامت ہے، اسی طرح اگر لڑکا بھی یہ خواب دیکھتا ہے تو یہ بھی شادی کی خوشی ہے۔ انہوں نے خواب میں بہت خوبصورت ایئر ٹاپس بھی دیکھے ہیں اور بلیک کلر کی انہوں نے رنگ بھی دیکھی ہے، یہ بھی خوشی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے اور یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ ہماری ایک اور بہن شائستہ بانو لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی آسمان کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے اور میں یہ دیکھ کے اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ میری بیٹی جو دعا تجھ سے مانگ رہی ہے اس دعا کو قبول کر لے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی گئی، اچھا خواب ہے، لگتا ہے کوئی شدت کی دعا آپ کی بیٹی مانگ رہی ہے جس کا آپ کو بھی علم ہے، تبھی ایسا خواب آپ کو آیا ہے، یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ خواب میں رونا دعا مانگنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بہت جلد قبول کرنے والے ہیں، اور یہ وہ خاص علامتیں اور بشارتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے۔ ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں 10 خواب، اگر کسی نے بھی اس میں سے ایک خواب دیکھ لیا اس کا مطلب ہے کہ شادی کے لیے جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بہت جلد نئے سال میں قبول ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 2025 آپ کی شادی کا سال ہوگا۔ خواب نمبر 1، خواب میں انار کا پھول دیکھنا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی پاکیزہ اور عمدہ شخص سے آپ کی شادی ہو جائے گی اور جو دعائیں آپ مانگ رہی ہیں وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال موجود ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی لڑکی خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ اس نے ریشمی لباس پہن رکھا ہے جو بہت خوبصورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شادی ہوگی اور اس شادی سے اسے خیر حاصل ہوگی اور وہ کامیاب شادی ہوگی۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی مرد خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کپڑے سبز رنگ کے پہن رکھے ہیں، دلیل ہے کہ نیک عورت سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے زرد رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، اور یہ خواب اکثر بہنیں مجھ سے پوچھتی بھی ہیں کہ انہوں نے مایوں کا ڈریس پہن رکھا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی شادی جلد ہوگی اور جو دعائیں مانگ رہی ہیں بس اب قبولیت کا درجہ حاصل کرنے والی ہیں۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی عورت خواب میں سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے دیکھتی ہے،
اور یہ خواب بھی مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، میں بہت اچھی تیار ہوئی ہوں، بہت اچھی میں نے جیولری پہن رکھی ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خوشی کی خبر ہے اور دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 6، خواب میں زیورات کا ڈبہ دیکھنا۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس ڈبہ موجود ہے زیورات کا، یا اس کو کسی نے دیا ہے یا اس نے خریدا ہے، تو بہت جلد شادی کا امکان ہے، اور جو دعائیں وہ مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہوں گی۔ خواب نمبر 7، خواب میں پانی کا پیالہ بھرا ہوا دیکھنا۔ اگر یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے پانی کا پیالہ دیا ہے یا اس نے اس پیالے میں سے پانی پی لیا ہے، تو یہ شادی کی علامت ہے اور زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ خواب نمبر 8، خواب میں تاج پہننا۔ اگر دیکھے کہ بہت خوبصورت تاج عورت نے اپنے سر پر دیکھا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا شوہر بلند مرتبے والا ہوگا اور بہت امیر ہوگا، اور اس عورت کی مراد پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 9، خواب میں سبز لباس دیکھنا۔ اگر کوئی لڑکی بار بار خواب میں سبز لباس پہنا ہوا دیکھتی ہے کہ اس نے پہن رکھا ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو سمجھ جائیے کہ جو دعائیں آپ شادی کے لیے مانگ رہی ہیں وہ بہت جلد نئے آنے والے سال میں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 10 اور آخری خواب، اگر کوئی لڑکی خواب میں نئی شلوار، بہت خوبصورت شلوار دیکھتی ہے کہ اس نے وہ شلوار پہن لی ہے، تو بہت جلد اس کی شادی ہوگی اور ایک باعزت مرد سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں مکمل ویڈیو آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں آمین کو ضرور لکھیے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔